بہت اہتمام سے لائے گئے. لایا کون ہے؟ ووٹ کاؤنٹ کو ڈسٹارٹ کیا گیا. اسپیکر نیشنل اسمبلی آج پی ٹی آئی کا ہواری بنا ہوا تھا. آج جوائنٹ سیشن میں حکومت کا جیت نہیں شکست ہوا ہے. اگر یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو قانون سازی ہے وہ رولز کے مطابق ہے تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں. ایک بل کے اوپر تو ووٹنگ نہیں ہوئی نا, 70 بلوں کے اوپر ووٹنگ ہوئی. میں اپوزیشن سے صرف پوچھنا چاہتا ہوں کون خوش ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج وہ قانون سازی ہو گئی جس کا شور شرابہ اور چرچا طویل عرصے سے تھا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین, اوورسیز پاکستانی یعنی انتخابی اصلاحات کا بل منظور کر لیا گیا. ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک سے ریلیٹڈ جو ایک بل تھا جس کے اوپر بہت سارے خدشات ہیں, تحفظات ہیں, وہ بل بھی منظور ہو گیا. اس کے علاوہ جو کلبھوشن یادیو کے حوالے سے جو کہ آئی سی جے کی کمپلشنز تھیں رائٹ آف اپیل کے حوالے سے, وہ بھی منظور ہوا. اجلاس ہوا. آج آپ نے دیکھا کہ دن بھر جو سیاسی گہما گہمی تھی اور جو درجہ حرارت تھا وہ عروج پہ تھا. اپوزیشن نے بارہا حکومت سے یہ کہا کہ وہ اتنے اہم قومی نوعیت کے معاملات کو متنازع نہ بنائیں. بلاول صاحب نے اپنی تقریر کے دوران یہ کہہ دیا کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آئندہ انتخابات ہوتے ہیں تو ہم آج ہی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان انتخابات کو تسلیم نہیں کریں گے. یعنی جو حکومت کا جو موقف اور پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ایسے ماحول بنایا جائے, ایسی اصلاحات کی جائیں جس سے انتخابات جو ہیں وہ متنازع نہ ہوں, وہ شفاف ہوں. لیکن اپوزیشن نے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو آج پہلے دن سے مشکوک قرار دے دیا. تو اس ماحول کے اندر اگر اب آئندہ انتخابات ہوں گے تو وہ کیا صورتحال ہوگی اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ساتھ ساتھ آج جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا, جس طرح سے جو حکومتی اراکین تھے اور اپوزیشن کے اراکین تھے ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے. اسپیکر کے ڈائس کے سامنے بھی لوگوں نے بہت شدید احتجاج کیا. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ان کے جو بات ہے اسے بلڈوز کیا جاتا ہے. پھر گنتی کے اوپر اعتراض ہوا. اپوزیشن کا موقف یہ تھا کہ حکومت جتنے اراکین کہہ رہی ہے اتنے اراکین موجود نہیں ہیں. تاج حیدر صاحب نے چیلنج بھی کیا. تو بہت ساری چیزیں تھیں, بہت گہما گہمی تھیں. اس کے بعد سے اب مبارکبادوں کا سلسلہ ایک طرف سے جاری ہے. وفاقی وزراء اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کو اور کہنے ہیں جی مبارک ہو, آج بہت کارنامے سر انجام ہو گئے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا یہ سیاہ ترین دن ہے جہاں آج جو ہے وہ اس طرح سے قانون سازی ہوئی ہے. اب اس کے جو آگے امپیکٹ ہے وہ کیا ہوگا, کیونکہ اس کو عدالت میں چیلنج کرنے کی بات ہوئی ہے. ساتھ ہی اناؤنس کر دیا اپوزیشن نے کہ ہم اس کو عدالت میں چیلنج کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا ہوگا, آج کے اس پروگرام میں اس پہ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب ابراہیم خان صاحب. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب آغا رفیع اللہ صاحب. اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آغا صاحب, یہ آج آپ پھر اسمبلی کے اندر جو ہے نا وہ آوازیں آپ ہی کی آ رہی ہوتی ہیں کہ جی آغا صاحب آپ بیٹھ جائیں, آغا صاحب آپ کریں. کوئی ایک آپ کو کھینچ رہا ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے. یہ آپ سیشن جو ہے وہ آرام سے چلنے کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں سیشن کیسے آرام سے چلنے دیں کہ جب ہر چیز کو بلڈوز کیا جائے. آپ نے طے کر لیا ہے کہ میں نے اپنی منوانی ہے تو پھر پارلیمنٹ نہیں ہوا. ہماری اکثریت ہے, ہم نے منظور کرا لی. اگر آپ کی اکثریت ہے تو ہم نے کہا ڈیویژن کروا لیں, جس میں اسپیکر نے آرڈر بھی کیا پیچھے سے کہ ہم ڈیویژن کرتے ہیں. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس دوران آپ دیکھیں ویڈیو نکال کے کچھ منسٹر صاحبان اور عامر ڈوگر نے کہا کہ نہیں, پینڈورا باکس کھل جائے گا, ہماری ہانڈی پھوٹ جائے گی بیچ روڈ. نہیں, ان کے ممبر پورے نہیں تھے حکومت. کہاں تھے؟ اگر پورے تھے تو آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ ڈیویژن کرا لیتے. اس میں تو دیکھیں نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا تھا. اپوزیشن نے اپنی لابی میں جانا تھا, گورنمنٹ نے اپنی لابی میں جانا تھا, اور وہاں آپ
چیزیں کلیئر ہو جاتی. اب آپ مجھے بتائیں 400 لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو آپ کھڑا کرتے ہیں اور خود آپ ریکارڈ اٹھا لیں, اسپیکر نے خود کہا کہ جی فلاں جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے یا جو فلاں آپ کے ایڈوائزر ہیں ان کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. کیوں یار, مطلب کیا ایسی ضرورت آن پڑی کہ وہ کھڑے ہو گئے, کہ ان لوگوں کو بلانا پڑا انہوں نے اور ان لوگوں کو وہاں پر کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ ہم نے احسن اقبال صاحب نے ریز کیا کہ جی سپریم کورٹ کی ڈیسیجن موجود ہے کہ کوئی بھی ایڈوائزر بزنس نہیں موو کر سکتا, جس کے جواب میں اسپیکر صاحب نے کہا کہ رضا ربانی صاحب نے موو کی. رضا ربانی صاحب سینیٹر تھے, آپ سمجھ رہے, یہ نہ سینیٹر ہیں نہ کسی ہاؤس کے ممبر. بابر اعوان صاحب, بابر اعوان صاحب ہیں یا دوسرے تیسرے جو بھی, آپ چونکہ اس ٹائم بابر اعوان صاحب کی بات ہو رہی, تو ہم نے کہا, انہوں نے رضا ربانی پورے ہاؤس میں اجلاس میں آخر تک چیختے رہے کہ جی آپ نے میرا نام بھی لے لیا اور مجھے آپ نے مجھے اتنا موقع دیتے کہ میں ایکسپلین کر سکوں کہ آپ جس کا کانٹیکس میں جو یہ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی غلط ہے, وہ آپ مس پرسپشن بنا رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. چونکہ میں ممبر تھا پر ہاؤس کا, میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا. یہاں پر تو آپ ان ساری باتوں کو بھی چھوڑ دیں, آپ کرنے کیا چاہ رہے ہیں. آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام پچھلی, میرے حلقے میں آپ صبح سے شام تک لوگوں کے فون آتے ہیں کہ جی ہم نے صبح ناشتہ نہیں کیا, ہم نے کھانا نہیں, گیس نہیں ہے. لوگوں کے ایشوز کیا یہ ہیں جو آپ کر رہے ہیں, یہ پرابلمز ہیں کہ آپ نے واپس اگلی باری میں کسی نہ کسی طریقے سے آنا ہے. اس کا بڑا کلیئر, اگر سمجھدار لوگ ہوں تو امام سیاست جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ بیٹا غلط فہمی میں نہ رہو, یہ جو آپ بو رہے ہو یہ آپ کھاؤ نہیں, یہ کسی اور کے لیے بویا جا رہا ہے. تو اس سے بڑا کلیئر اور میسج کیا ہونا چاہیے. ٹھیک, اگر صاحب اعتزاز احسن صاحب سے ذرا میں قانونی رہنمائی لے لوں. اعتزاز صاحب بہت شکریہ. اب یہ آج پارلیمنٹ میں اعتزاز صاحب جو کچھ ہو گیا ہے, اب سپریم کورٹ میں اس کو جو چیلنج کیا جائے گا تو سر گراؤنڈز کیا ہوں گے, اور یہ چیلنج ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ اس کو روک سکتی ہے. اس میں بنیادی طور پہ تو قانون سازی پارلیمان کا حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن چند معاملات پہ اگر وہ قانون سازی ایسی ہو جو کہ آئینی اختیارات سے تجاوز کرتی ہو, یا آئینی جو تقاضے ہیں اس کو عمل میں لانے کے, اور اس پہ اس کو جو قانون ہے اس کے بنانے میں اگر جو تقاضے آئینی اگر کوئی ہے تو ان کو اگر ان کی پاسداری نہیں کی گئی تو پھر چیلنج کیا جا سکتا ہے. اعتزاز صاحب, جو کچھ آج قانون سازی ہوئی, مطلب بحیثیت وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اپوزیشن کے پاس کیا گراؤنڈ ہوں گے, کہ کن گراؤنڈ کے اوپر وہ سپریم کورٹ میں اس کو جانا چاہیے تاکہ ان کا کیس مضبوط ہو؟ گراؤنڈ تو ان کے پاس یہ ایک تو ہوگا کہ جو ووٹ جو ہے جتنے ضروری تھے آئین کے تحت, جتنے ووٹ ان کے ہونے چاہیے تھے 222, وہ نہیں ہے. 221 میں قانون نہیں بن سکتا. یہ بحث ہوگی اپوزیشن کی. تو جو آرگومنٹ آج فروغ نسیم صاحب اور بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی سمپل میجورٹی یا ایک ممبر بھی زیادہ ہو حاضر ممبران میں سے, تو اس آرگومنٹ وہ کتنا ویلڈ آرگومنٹ ہے سر؟ نہیں, وہ ویلڈ ہے آرگومنٹ. ویسے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 72 کا کلاس 4 یہ کہتی ہے جی کہ یہ الفاظ ہے اس کے, میں خود اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں پر مجبور میں بھی ہوں گا کہ اس کا فالو کروں. All decisions in the joint sitting shall be taken by a majority of the members present and voting. ٹھیک, کہ جتنے موجود ہیں ممبرز انہوں نے جو ان کی اکثریت جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگی. ٹھیک, تو پھر اس کو اگر سامنے رکھیں اعتزاز صاحب تو پھر 222 والا معاملہ کیسے فٹ ہوتا ہے, کیونکہ 222 میں تو
प्रेजेंट वाली चीज नहीं आती फिर? हाँ, 222 का इसलिए होता है कि मेरा ख्याल है कुछ इबाम है जो ज़ाब्ता बना है जी। आइन के तहत, वो रूल्स जो बने जी। हैं उसमें रूल 10 में इस किस्म की उससे तशरीह की जा सकती है। ठीक। लेकिन बात यह है कि आइन और अगर ज़ाब्ते में उसके मातहत ज़ाब्ते में तजाद होगा तो आइन अगर बिल्कुल वाज़ेह है तो आइन की का तकाजा जो है वो पूरा करना लाजिम होगा। और नादरा वाला जी, वो तो आइन मतलब आइन में तरमीम करने के मुतारिफ हो गया ना, जो ये सिंगल मेजॉरिटी से। एतजाज हसन साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आपसे मामूलियत ये चाहिए कि ये जो इलेक्शन कमीशन से और नादरा की तरफ ये तो इन्होंने आइन में अमेंडमेंट कर रहे हैं और सिंगल मेजॉरिटी से, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, आइन में कौन सी अमेंडमेंट कर रहे हैं मुझे नहीं समझ। सर ये जो अभी इन्होंने जो आज बिल पास किए हैं इसमें ये करेंगे कि अब हमारी हल्का बंदियां पहले जो होती थी वो होती थी मर्दमशुमारी के हिसाब से कि उस इलाके में कितने लोग हैं, लेकिन ये आप कहते हैं कि नहीं, अब ये होगा कि वहां कितने वोटर हैं। नादरा के जो रिकॉर्ड्स, जो नादरा की लिस्ट होगी वहां पर रजिस्टर्ड वोट होंगे। हम कहते थे कि नहीं, ये इससे पहले जो हमारे हल्का बंदियां होती थी वो कि यहाँ पर 10 लाख की आबादी है और उस पर एनए की सीट है। ये कहते हैं कि नहीं, अब जो है वो ये रूल ये होगा, तरीकेकार ये होगा कि नादरा के रजिस्टर्ड वोटों के मुताबिक होगा। जी। एजाज साहब ये कहते हैं कि नादरा की वोटर लिस्टों के मुताबिक जो हल्का बंदी करना है ये तो आइन में तरमीम के मुतरादिफ है। अगर रफीउल्लाह साहब को इसमें वैसे आइन में ये नहीं लिखा हुआ जी कि कौन सी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है एक हल्का इंतखाब का, एक हल्का या 2 हल्के या 3 हल्के, उनको किस तरह उनको डिटरमिन किया जाएगा या उनको किस तरह उनको वादे किया जाएगा, ये आइन में नहीं लिखा, ये कानून में लिखा है। ठीक। इलेक्टोरल रूल्स एक्ट है, इलेक्शन एक्ट है अब तो, जिसने काफी कंसोलिडेट कर दिया सारे कवानीन को। उसमें ये जो प्रिंसिपल है वो ये कि आबादी का तकरीबन एक जितनी होगी, एक सूबे में जितने इलेक्टोरल हल्के होंगे, तो उसमें आप डिटरमिन करने का जो ये तो नहीं लिखा हुआ उसमें कि ये कोई पैमाना जो है वो खास पैमाना होगा। हाँ, अगर आप ये कहते हैं, और ये इसमें आपके बात में वजन है कि जो पहले चलता आ रहा है सिलसिला और जो आइन है वो कि पॉपुलेशन तकरीबन जाहिर है एक एग्जैक्टली एक जितनी तो नहीं हो सकती, कुछ 30-40-50 हजार का फर्क भी, लाख का 2 लाख का फर्क भी हो सकता है, पर पॉपुलेशन कॉम्पोजिट होगी और वो हल्का जो है वो भी कॉम्पोजिट होगा। उसके एक ये नहीं होंगे कि 4 टुकड़ों में हल्का हो, आधा वजीराबाद में हो, आधा गुजरात में हो और आपस में दूर दूर हो, तो वो कंसोलिडेटेड हल्के हों और पॉपुलेशन में तकरीबन बराबरी हो। आखिरी बात, इलेक्शन कमीशन की एक आईनी इदारा क्या इस तरीके से सिंपल मेजोरिटी से ये क्या अमेंडमेंट हो सकती है? सिर्फ नादरा की लिस्ट पे होगा तो वो मेरे ख्याल में गलत होगा। अच्छा, एजाज साहब एक आखिरी बात हमें ये रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि अब अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वो अपनी टेक्निकल चीजें पेश करता है कि इसके हिसाब से हम जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सकते, कोई और रीजन के या खदशा है कि शफाफ इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकेंगे ईवीएम के जरिए, तो इस पॉइंट में उनको कोई सपोर्ट मिलेगी? नहीं, कोई नहीं मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन फ्री तो नहीं बन सकता ना। ठीक, इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट है जी। अब उसका ये तो बात नहीं कि ये गलत बना दिया, ये उसने कानून के तहत जो राइज कानून है उसके तहत इलेक्शन कराने। तो अगर वो इसमें ये समझते हैं कि इलेक्शन को चोरी होने का है, तो क्योंकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, अगर वो ये समझते हैं कि इसके नतीजे के अंदर वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करा सकते, तो फिर क्या सूरत होगी? सब्जेक्ट टू लॉ ही वो कर सकते हैं ना जी। ठीक, वो और कुछ नहीं कर सकते। फेयर एंड फ्री सब्जेक्ट टू लॉ, एंड वो लॉ जो बना हुआ है उसके मुताबिक
अब अगर लॉ मशीन को ले आता है तो उसमें पाबंद है इलेक्शन कमीशन मशीन को लाने की। कितने होपफुल हैं एजाज साहब के सुप्रीम कोर्ट से अपोजिशन को रिलीफ मिल सकता है? देखें, हमारी अदालतों के बारे में क्या फैसला करना है, मैंने तो ये क्यास करना भी छोड़ दिया। अच्छा, इसमें मतलब है मुतजाद फैसले आते हैं कि मैं ये नहीं, मैंने छोड़ ही दिया। गुड, थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। अफनान साहब, आप सेनेटर ताज हैदर साहब के साथ थे जब वो विजुअल नजर आ रहे थे। ताज हैदर साहब ने गिनती को चैलेंज किया था, क्या सिचुएशन थी उस वक्त और क्यों चैलेंज किया गया? क्योंकि आप भी उनके साथ ही थे, क्या था आपकी अंडरस्टैंडिंग के कितने वोट उनके हैं, क्या सूरत हाल है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ताज साहब के साथ था बिल्कुल। और वक्त हुआ ये था कि जो गवर्नमेंट के जो एडवाइजर्स हैं, जिनमें शहजाद अकबर साहब हैं और दीगर और भी लोग हैं, वो लोग भी खड़े हो गए थे वोटिंग के टाइम के ऊपर। तो एक तो हमें प्रॉब्लम थी कि उनको काउंट करना, और ये मैंने जाके फिर स्पीकर साहब को, असद कैसर साहब को बोला कि देखें ये शहजाद अकबर साहब खड़े हुए हैं, इनको भी काउंट किया है। तो उस पर फिर स्पीकर साहब ने कहा आपने इनको क्यों काउंट कर लिया है, और फिर वो उसके ऊपर एक मतलब पूरा का पूरा एक तमाशा ही लग गया वहां पे। तो वो और जो है, मुझे अफसोस इस बात का भी हो रहा था कि जो काउंटिंग का तरीक़ाकार है वो इतना फरसूदा भी है और इतना ज्यादा मतलब कि जो है वो मतलब गवर्नमेंट जो है वो उसको इंश्योर करना चाहिए था कि वो एडवाइजर्स को ना लाए। अगर लेके आ गई है तो उनको कम से कम खड़ा तो ना करे। जब उनको वो खड़ा कर रहे, इसका मतलब ये कि आप मेलिफाइड ही है ना। फिर जब ट्रस्ट है वो आपका खत्म हो जाता है। हमारा ट्रस्ट खत्म हो गया ना उसके बाद। इसका मतलब ये कि हम कैसे ट्रस्ट करें उस प्रोसेस के ऊपर जिसके अंदर हो सकता है ये वैसे भी जीत जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं जीतते, लेकिन अगर आप एडवाइजर के वोट डलवाएंगे तो फिर ज़ाहिर है जो है उसके ऊपर मामला तो काफी खराब होगा। फिर ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग जो थे वो जो है वो पीछे गए, शुरू में उनका काउंट हुआ फिर वो पीछे गए। अब वो भी हमने फिर आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर भी बड़ा मसला हुआ काफी। आगा रफी साहब भी थे वहां पे, इन्होंने भी काफी ये कहते हैं वहां पे इसको देखा होते हुए। तो ये एक मामला था जिसके ऊपर फिर हमने उसको रेज किया। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो थी ना, देखें मैं सेनेट का मेंबर हूँ और हमारे इशूज सेनेट के अंदर भी होते हैं, लेकिन सादिक संजरानी साहब जो है, हालांकि ना वो हमारा वोट लेके आए हैं ना हमने उनको कोई सपोर्ट किया, लेकिन वो हमारी बात सुनते जरूर है। और जहां पे मामला उन्हें लगे कि ये अनफेयर हो रहा है तो वो उसको फेयरली चलाते हैं मामले को। लेकिन असद कैसर साहब जो है वो तो बिल्कुल पार्टी बन गए थे और वो गुस्से में आ गए थे। और उन्होंने गुस्से में आके मतलब कि जो है वो उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो जो है वो पार्टी बने में। हालांकि स्पीकर का काम ये है नहीं कि वो पार्टी बन जाए, उनका काम ये था कि वो इंश्योर करते कि प्रोसेस ड्यू प्रोसेस। और मैं आपको एक बात दूं, अगर ड्यू प्रोसेस इंश्योर करते तो जो अभी काउंट हमारे सामने आया है शायद वो फिर भी जीत जाते। लेकिन उन्होंने प्रोसेस पूरा खराब कर दिया और उसकी वजह से क्या कहते हैं सारा का सारा ट्रस्ट जो है वो सिस्टम के ऊपर से खत्म हो गया। और उसके बाद जो है वो ना सिर्फ ये, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और बिलावल साहब गए स्पीकर साहब के पास और उनको कहा कि देखें जी आपने अभी ये वाली बात की है, आपने रूलिंग दी है कि ऑपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट राइट पे चली जाए, ऑपोजिशन लेफ्ट पे चली जाए। डिवीजन, ठीक, डिवीजन वो कह रहे थे 2 मिनट के अंदर अंदर मैं कह रहा हूँ कि जी आप इधर हो जाएं, फिर तो वो उसके 2 मिनट तो देखे ना वो उस वक्त जो हालात हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब वोट काउंट सही नहीं हुआ जो है वो एडवाइजर खड़े हो गए, जो लोग पीछे मूव कर गए। जब वो मेलिफाइड आ गया तो ज़ाहिर है फिर हम लोग खड़े हो गए और हमने वहां पे जाके अब वो अगर मामलात को हल कराने का तरीका ये था कि असद कैसर साहब उसको मामले को ठंडा करते बजाय इसके कि वो उसको और उस पे आग मतलब तेल छिड़कने वाली बात है। फेयर प्ले नहीं किया स्पीकर ने, यानी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। इब्राहिम खान साहब, अब आपने सबकी बातें बड़ी सुनी है। सबसे पहली बात नंबर थे आपको तो फिर अब इतना पैनिक में जरूरत क्या थी? कोई पैनिक में नहीं थे। ये मकसद है हर मामले को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करते हैं, वो इनका हक है कि ये नहीं चाहते थे किसी सूरत में भी ये पास हो सके, तो इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था, जिसमें कि स्पीकर के ऊपर ऐसा वो कागजों का जत्था भी मारा गया, उनको माथे पे लगा उसने, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ ये ना करें कि स्पीकर का एक तकद्दुस है। अब अगर उसको ये समझते हैं कि जिस स्पीकर साहब ने जलती पे आग डाल दी, तो अब ये तो मकसद है कि अगर आप ये आपके एडवाइजर सब खड़े हो गए, उनको भी गिन लिया? सर नहीं कोई नहीं गिन लिया, वो इतना कोई बच्चा नहीं है। अब मेरी अर्ज सुने, खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारी मेजॉरिटी थी। कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि जितनी मेजॉरिटी थी उतनी शो करे ना, ये एडवाइजर क्यों पल्ले? नहीं, मुझे मेरी अर्ज सुन लेना, यहीं से आप अंदाजा कर लें कि जब इन्होंने पॉइंट आउट किया तो स्पीकर साहब ने उनको कहा कि आप बैठ जाएं।
اگر کوئی میل انٹینڈنٹ ہوتا تو کبھی نہ کہتے کہ آپ بیٹھ جائیں. ون سیکنڈلی ہمارے پاس بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ تھا, بلکہ کل ہی آپ کے ایک پروگرام میں یہیں پہ میں نے کہہ دیا تھا کل ہی, میں نے کہا جی وی آر ویری کمفرٹیبل, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, یہ ساری کیا سہرائیاں ہیں جو یہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ کل شام کو 24 گھنٹے کی میں نے کہا بات ہے, اس سے بھی کم کی, اور یہ کلیئر ہو جائے گا. اور الحمدللہ ویسے ہی ہوا. اور یہ جس کو بلیک ڈے کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ڈیسیژن میکنگ کا جو ہے, جمہوریت کے تقدس کی جو پامالی پچھلے 73 سال سے ہو رہی تھی, اس کے خاتمے کا دن تھا. اب جو چیز آئے گی وہ سب کے سامنے ہوگی, کلیئر ہوگی. کیا اچھا نہیں تھا کہ یہ خاتمے میں یہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے, ان کا بھی یہ کیسے ساتھ ہوتے جنہوں نے 10 سے 15 ہزار ووٹ ہر حلقے میں جو ہے اپنے پہلے ڈلوا رکھے تھے. ایک بزرگ گئے اپنا ووٹ ڈالنے, انہوں نے کہا جی وہ آپ کی بیگم صاحبہ کا تو پہلے ڈال گئی ہیں. اس نے کہا یار میں ہر دفعہ آتا ہوں, میری بیگم صاحبہ ووٹ ڈالنے تو آ جاتی ہیں, مجھے نہیں ملتی, ان کو فوت ہوئے 15-20 سال ہو چکے ہیں. تو بات یہ ان کی چیخیں اسی وجہ سے نکل رہی ہیں کہ وہ جو فیکٹیشس ووٹ تھا اور وہ جو ڈبے غائب ہو جاتے تھے, یا مقصد ہے کہ کچھ اب یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ڈبے کے ساتھ EVM بھی لے جائیں تو اور بات ہے, ورنہ اب یہ حالات نہیں ہوں گے, کیونکہ دونوں کو کاؤنٹ ہے, ہر پارٹی کا آدمی اس میں موجود ہوگا. جو پوائنٹ ہے آغا صاحب کا اور عفنان صاحب کا, وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں صحیح لوگوں کو نہیں گن سکے تو یہ 22 کروڑ لوگوں کو حلقوں میں کیسے. نہیں, میں اگر آپ اجازت دیں مجھے مکمل کریں. اب جب یہ بیٹھ کے مقصد ہے جس طرح سے یہ وہاں پہ ووٹنگ آج تک ہوتی رہی ہے پاکستان میں, اور جس طرح سے انٹیریئر میں بھی اور ادھر جہاں جہاں ان کی اپنی انفلوئنس دونوں پارٹیز کی ہے, جس طریقے سے انہوں نے الیکشنز کنڈکٹ کروائے ہیں, میں تو خود وکٹم ہوں نا جی 2013 کا, ابھی تک میری مقصد سپریم کورٹ میں خود آگا سب بڑی مشکل سے جیتے ہیں یہ. اچھا, اب میں عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے, دیکھیں مجھے ایک بڑی سمپل سی بات ہے, آپ بھی بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, آغا صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہم 3 پارٹیوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے ووٹ ڈل رہا ہے, ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ووٹ کاسٹ ہوا 500 اور ڈیلیور ہو گیا 1000. اب یہ سارا مقصد ہے یہ منیمائز کرنے والی بات. ایک بات کا یہ جواب دے دینا تو EVM مشین میں یہیں سے اعلان کروں گا کہ ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر ایک سسٹم لگا ہوا ہے جس میں آپ یس اینڈ نوز کریں, اس کا ٹھیک ٹھاک پیسوں سے وہ لگا ہوا ہے. بلاول صاحب نے بھی, یہ پارلیمنٹ کے ممبران سے وہ نہیں کرا سکے, وہ ان کا نہیں چل رہا ہے. یہ کہاں لوگ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے, ذرا پوچھیں صحیح وہ کیوں نہیں چلاتے. وہ چل ابراہیم صاحب بند ہے, وہ جو آج بلاول صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم بند ہے, یہ بھی نہیں چل رہا, تو باقی کا چلے گا. سر دیکھیں ان کا حق ہے جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, بات بالکل دیکھیں. چلے آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا, آپ اس کو صحیح کروا دیں ابراہیم صاحب, آپ یہ صحیح کروا دیتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, اگر میں صحیح کروا دیں یہ وعدہ ہے, میں یہ وعدہ ہو گیا, لیکن ساتھ یہ وعدہ بھی ہو گیا کہ ہم مانتے ہیں EVM کو. آپ اس کو ایگزیکیوٹ تو کروائیں, آپ اس کو چلا کے دکھائیں, آپ میں دیکھیں, آپ اس کو بحال کروائیں, اور ہم قوم بھی دیکھے گی کہ اس پہ ممبران کس طریقے سے. صرف 2 بٹن میں بھی ہے سر. نیوز 1 سے پورے ملک کے لیے یہ بریکنگ نیوز ہوگی, ہم وہ ٹھیک کرواتے ہیں, اور یہ کروا کے قوم کو دکھائیں کہ یہ اس طریقے سے چلا کے دکھائیں, پھر بات کریں. چلے میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے تو آگے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آغا رفیع اللہ صاحب, ابراہیم خان صاحب, سینیٹر عفنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب وہ ہم نے پروگرام کے شروع میں دکھایا تھا, عامر لیاقت صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم آئے نہیں ہیں, ہم لائے گئے ہیں. ویسے تو دیکھ لیا, اگر کہتے ہیں تو میں دوبارہ بھی دکھا دوں, مگر یہ ایک دفعہ اگر اکبر صاحب ہم دکھا سکتے ہیں جو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کہا. لائے گئے اور بہت اہتمام سے لائے گئے. اور کون لایا آپ کو؟ لایا کون ہے؟ یہ کیا معاملہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اداروں کو متنازع کرتے ہیں, اداروں کے اوپر ضرب لگاتے ہیں, اور یہ وہ کالا دبا ہے. آج میں نے آپ کو تصویر بھیجی ہے, ان کو میں نے زرداری صاحب کے پاؤں میں بھی بیٹھے ہوئے دیکھا, ہر اس پارٹی کے لیڈر کے پاؤں میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں. آج تھوڑا سا انہوں نے اسمبلی میں بلا وجہ, کوئی ضرورت نہیں تھی اس سارے تماشے کی, وہ تماشا کر کے خان صاحب کو بھی پھر ایسے ہی لوگ پسند ہیں, اور ان کو پھر اپنے قدموں میں بٹھا کے جب میں تصویر کھینچ رہا تھا تو خان نے اس کو کہا کھڑا ہو جا, تو وہ ساری میرے پاس فوٹو موجود ہے. تو یہ اداروں کو متنازع کرنے کے لیے یہ جان بوجھ کے اداروں کے اوپر سوالیہ نشان لگا رہے ہیں.
اب یہ کوئی بات ہے کہ یہ مطلب یہ کوئی سینسیبل بات ہے؟ یہ اس کو کوئی عوامی نمائندہ کہے گا؟ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب یہ اپنے اس حلقے کے لوگوں کی ان ووٹروں کی تذلیل کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کسی بھی شخص کو کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ اس لیے نہیں دینے چاہیے. پارٹی جو تو ٹویٹ کیا تھا میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, پتہ نہیں پھر یہ ابراہیم صاحب کون ان کو لے کے آیا ہے؟ وہ کبھی کہتے ہیں ٹویٹ میں چھوڑ رہا ہوں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر ناراض ہو جاتے ہیں, پھر آتے ہیں آج عمران خان صاحب اگر صاحب نے تصویریں بھیجی ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو ارسپانسبل سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. کل ہی آپ کے یہاں پہ نادیہ صاحبہ کے پروگرام میں تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نظریہ ضرورت اور نظریہ مجبوری کے تحت جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں. وہ ایک مخصوص پارٹی کے رکن تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ریسپانسبل یا تو پھر آپ میں اتنا ضمیر ہے تو آپ اس پہ سٹینڈ لے جائیں, یہ تو کم از کم پھر ایمبیگوٹی پیدا نہ کریں اس قسم کے بیانات دے کے. اس سے ٹھیک فرما رہے ہیں آغا صاحب, اور اس سے جو ہے وہ کوئی اچھا امیج بلڈنگ نہیں مولانا صاحب نے ہوتی. بھی کہا کہ فون آ رہے ہیں, دوسری چیزیں یہ ہونا, یہ تو پھر انڈورسمنٹ ہے نا. جو آپ نے لیاقت صاحب نے کہا کہ جی ہم لائے گئے ہیں, بڑے اہتمام سے لائے گئے ہیں, وہی لائے ہیں جو لاتے ہیں. عرض یہ ہے نا, میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کی کون کون سی بات کی کریڈیبلٹی کو پھر آپ دیکھیں گے یہ ہوں یا کوئی آپ کی پارٹی میں نا, تو آپ پارٹی میں کیوں کوئی نہیں ان کے ڈسپلنری ایکشن لیتے کہ آپ کے ایم این اے, چونکہ آپ کو ووٹوں کی ضرورت ہے آپ برداشت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں لینا چاہیے. ٹائم ہیز کم. کوئی بھی ہو, میں ہوں شاید, اگر مجھے اتنا اپنی پارٹی کے ساتھ اختلاف ہے نا تو مجھے ریزائن کر کے اور دوبارہ الیکشن کے لیے آ جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں رہوں بھی پارٹی میں اور پھر بیٹھ کے پارٹی کے خلاف یا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دوں یا اس قسم کی ارسپانسبل سٹیٹمنٹ دے دوں کہ بعد میں مقصد ہے کہ وہ موقع ملے بات کریں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. عفنان صاحب بھائی نے بتایا آپ آج بھی پارلیمنٹ کے باہر ان کے اتحادیوں نے بھی یہ کہا کہ ووٹ دے رہے ہیں, دل نہیں ماننا. تو ایسی قانون سازی کا کیا فائدہ کہ جب آج جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ بھائی لا کے خلاف میاں محمد نواز شریف سے, لیکن ایک میجورٹی ہونے کے باوجود انہوں نے ایسا کچھ کام نہیں کیا. تو قانون سازی تو دیکھیں نا, پارٹیوں کے لیے نہیں ہوتی ہے, عوام کے لیے ہوتی ہے, 22 کروڑ عوام کے لیے, اور جو دوسرے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ بھی تو عوامی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. بالکل بالکل. عفنان صاحب یہ ہم آئے نہیں, لائے گئے ہیں, تمام سے لائے گئے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ وہی معاملہ ہے کہ جس طرح یہ 2018 کی میں حکومت جو ہے وہ لائی گئی, جس طرح آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا, جس طرح جو ہے وہ میں خود الیکشن لڑ رہا تھا کراچی میں, ہمارے پولنگ اسٹیشنوں میں لوگ گھس گئے اور پولنگ ایجنٹوں کو صبح نکال دیا, پھر شام کو کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ نکال دیا, پھر جو ہمارے لوگوں کو مین ہینڈل کیا. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں. اور خالی یہ بات میں ایک اور ایم این اے کو کوٹ کر دیتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, وہ حکومتی ایم این اے ہیں بلوچستان سے, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ عفنان یہ جو ای وی ایم جو ہے نا, یہ تو ہمارے تو لوگ تو ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ای وی ایم استعمال کیسے کرنی ہے. تو یہ اس کا تو یہ تو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہے مجھے دینا پڑ رہا ہے, مجبوری میں ووٹ دے رہا ہوں, لیکن یہ جو ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کا کیسے کریں گے استعمال. یہ تو یہ جو پسماندہ علاقے ہیں ادھر تو لوگوں کو اتنی سینس ہی نہیں ہوتی. پریزائڈنگ افسر کہہ دے کہ ڈبے میں جا کے ووٹ ڈال دو, وہ ڈبے میں ڈالتے رہے, بعد میں پریزائڈنگ افسر بٹن دبا دبا کے کسی اور کو ووٹ ڈالتا رہے, کیسے چیک ہوگا؟ ہماری تو اطلاع یہ ہے عفنان صاحب کے بعض لوگ جو اس پہ ای وی ایم پہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے تھے حکومت کے اور اتحادیوں کے, ان سے کہا گیا کہ آپ قانون سازی ہو جانے دیں, ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ ای وی ایم پہ نہیں ہوں گے. یہ ممکن نہیں ہے, مگر ابھی کچھ معاملات پھنس گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ. اور دوسرا میں ایک اور آپ کی اسی بات کو مزید آگے لے کے چلوں گا کہ جب یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی سینٹ کی جس کے اندر یہ سارا کا سارا ڈسکشن ہوا, اس کا میں حصہ رہا, اس میں بیرسٹر علی ظفر جو ہے انہوں نے یہ والی بات کی کہ جو قانون ہے جس کو یہ پروپوز کر رہے تھے, اس کا جو اب قانون بن گیا ہے, وہ اس کی جو لینگویج ہے وہ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ استعمال کرے گی ای وی ایم جنرل الیکشن کے لیے. وہ یہ نہیں کہتی کہ 2023 کے الیکشن کے لیے استعمال کرے گی, بالکل ٹھیک, یا کتنا استعمال کرے گی, 10% کرے گی, 5% کرے گی. تو یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ آگے چل کے سامنے آئے گا. اور دوسری اس سے بھی زیادہ عام بات یہ ہے, دیکھیں کہ جو مطلب کہ الیکشن کے پروسیس کے اوپر اگر لوگوں کا اعتماد زیادہ اٹھ گیا تو یہ ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا. دیکھیں ہم ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں 71 میں ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا. الیکشن کا پروسیس اتنا زیادہ متنازع اگر آپ کر دیں گے, لوگ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کسی ابھی سے مسئلہ کھڑا ہو گیا تو آگے جا کے سوچیں کیا ہوگا. ای وی ایم
جو ہے وہ ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ کچھ اور ہے. اس آڑ میں آپ نے اسٹیٹ بینک والا جو بل ہے وہ منظور کروا لیا اور کلبھوشن والا بل منظور کرا لیا. شور ای وی ایم پہ زیادہ ہو گیا، لیکن جو ملک کی سوورینٹی اور جو چیزیں وہ اسٹیٹ بینک کے اوپر آپ نے کمپرومائز کر دی، یہ بھی ایک اعتراض ہے. دیکھیں یہ جو مرضی ہے، اب آپ نے یہ تو آپ نے پوائنٹ اٹھائے ہیں ان کی طرف سے، تو جی عرض یہ ہے کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک ریکوائرمنٹ آئی سی جے کلبھوشن والی وہ کر دی. اسٹیٹ بینک کا ہر گورنمنٹ کی، آنے والی گورنمنٹ کی اپنی اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے جس کو کہ وہ مد نظر رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اکنامیکلی وائبل ہے یا یہ بہتر پالیسی ہے. اب اسٹیٹ بینک کے بارے میں گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کسی کو جواب دے نہ ہو، نہ پارلیمنٹ کو، نہ سپریم کورٹ کو، نہ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے کوئی پوچھ سکے، نہ اس کو کوئی اکاؤنٹیبل کر سکے، ایون کیبنٹ کو بھی نہیں. دیکھیں دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ کہ اسٹیٹ بینک بالکل انڈیپینڈنٹ کام کرتا ہے اور انڈیپینڈنٹ جو ہے رپورٹنگ کرتا ہے، جس سے کہ جو ایکچوئل اور فیکچوئل پوزیشن ہے وہ سامنے آتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ باہر سے دنیا میں یہ مثال تو نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر کہہ رہا ہو کہ جی ریٹ 167 روپے ہونا چاہیے روپے کا، 174 میں بک رہا ہے تو آپ گورنر اسٹیٹ بینک سے پوچھیں سٹا چل رہا ہے، میں وہ آٹونومس ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اس قدر صورتحال خراب نہیں. دیکھیں جہاں تک اسٹیٹ بینک کے جو موجودہ اس وقت گورنر ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی بڑی کنٹروورشل قسم کی انگلینڈ میں بیٹھ کے، اس سے آپ ٹھیک ہے نا، اس سے ہم نے صرف یہ کیا تھا. جی ہاں، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں ماسوہ دو طبقات کے ایک اوورسیز اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ایک ٹیمپریری ریلیف ملتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جتنا نقصان ہوتا ہے آپ کا یہ معیشت میں، یہ انفلیشن کا اور باقی چیزوں کا اور مہنگائی کا، وہ مقصد ہے کہ ایک انبیئریبل سا. لیکن آپ اسٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا لینا کہ کتنے. میں اگر سے بریک لے لوں تاکہ بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر آپ سے بات جو ہے نا وہ کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ آگا صاحب وقت کم ہے، کہیں پہ تیر کہیں پہ نشانہ. حقیقت بھی یہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں مالک ہوں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں سب کچھ میرا، لیکن اکاؤنٹنٹ میرا جو ہے وہ اس سے میں یہ نہیں پوچھ سکتا، اس کو کسی عدالت نہیں لے کے جا سکتا، اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بلا سکتی، تو پھر تو اس کا مقصد یہ کہ آپ نے کہا کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، آپ جو مرضی کر لو. وہ اس ایسی مقدس گائے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ پھر جو شخص آج یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، وہ اس نے جہاں جہاں بھی سرف کیا ہے اور جس ملک میں، اس ملک کو اس نے اٹھا کے پٹکا ہے. ایجپٹ میں تھے، ایجپٹ اٹھا لیں اور پیچھے اور اٹھا لیں. اور آج بھی آپ دیکھیں حکومت کے اندر، وہ چاہے وہ فائنانس منسٹر ہو، چاہے حکومتی اور ادرس اے ٹی ایم مشینز ہو، ان کو بھی ڈرل کر رہا ہے مختلف چیزوں پر بزنس کے حوالے سے. وہ آپ اپنے رپورٹرز کو کہیں جو انویسٹیگیشن رپورٹرز ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے بینکوں کے، کون کون سے چینلز کے، کون کون سے ایشوز مختلف لوگوں کے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ ڈرل اسی وجہ سے کر رہے تھے جس وجہ سے انہوں نے اپنا یہ مقصد پورا کروایا. یہ اے وی ایم کا تو میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، نہ یہ اس نے ہونا ہے، نہ یہ فائنل ہو سکتا ہے، نہ یہ اس پہ کوئی الیکشن ہو رہا ہے. اصل جو چیزیں ہیں وہ بلاول صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر اجاگر کروائی ہیں اور وہ ایشوز بتائیں. پھر دوبارہ میں اگین آپ کو ایک بات آخری کروں گا، آج بھی میرے حلقے میں لوگوں کے پاس نہ ناشتے پہ، نہ لنچ پہ، نہ ڈنر پہ، ان کو ٹائم سے اٹھائیے گا کیونکہ شیڈیول آ رہا ہے. آ ہی نہیں رہا سر، آ ہی نہیں رہا، گیس نہیں آ رہا. میں بول رہا ہوں کہ شیڈول کسی چیز پہ بھی گیس نہیں آ رہا. ڈاکٹر عفنان صاحب، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ای وی ایم کا شور زیادہ ہوا ہے، اصل میں پس پردہ کچھ اور کام ہوئے؟ دیکھیں یہ اس بات میں وزن ضرور ہے کہ یہ کلبھوشن یادو والا معاملہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہے، اور خاص طور پہ جب حکومت نے اور حکومتی وزراء نے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ لتاڑا بھی تھا ان باتوں کے اوپر. تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کے اوپر سے ہٹانے کے لیے توجہ جو ہے وہ کیا گیا. اور لیکن میں پھر بھی جو بھی قانون ہے، ایک قانون تو چیز تو بن ہی گئی ہے نا، مطلب ایک چیز، ایک حصہ تو بن گئی ہے، اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ای وی ایم والا معاملہ جو ہے وہ مطلب کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا صاحب کہ یہ کوئی الیکشن اس کے اوپر ہو نہیں پائے گا.
اور لیکن اس طرح کے قوانین بنا کے ہم اپنی جمہوری اداروں کو اور اپنی جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں، اور کل کو کیا کہتے ہیں کسی کے ہاتھ میں بٹن چلے گئے، کسی نے کوئی سسٹم لگا دیا. آپ کو پورا الیکشن ہیک تھوڑی اپنا پورا الیکشن مینیج نہیں کرنا ہوتا، آپ نے تو 5-7% سیٹیں مینیج کرنی ہے، باقی سارا کام خود ہی ہو جائے گا. یہ چیزیں سارے ذہن میں رکھ کے. ابراہیم صاحب آخری چیز، عمران خان صاحب کیوں تقریر نہیں کر سکے؟ اپوزیشن کا خوف تھا، شور تھا، سر کوئی ایسی بات نہیں تھی، ہمیشہ کرتے ہیں، نہیں کہ شور کے دوران بھی کر لیا کرتے ہیں. لیکن میں صرف خان صاحب کو تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ انہی کی بوئی ہوئی فصل تھی جو آج ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے اور اس پہ لیجسلیشن کرنی پڑ رہی ہے. اگر یہ نہ جاتے ملٹری کورٹ میں لے جائیں سر، یہ کلبھوشن کو نہیں، انہوں نے وہ جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس میں ہمارا جانا یا اس کو ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں تھا. انہوں نے اپنے دور میں اس کو ایکسیپٹ کروا ادھر جا کے ان کی جورسڈکشن کو ایکسیپٹ کیا. اگر ہم جورسڈکشن کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو آپ نے آرڈیننس لایا، اس نے اس کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا. یہ بیچارے وکیل نہیں کر سکتے تھے، وکیل کسی اور نے کر کو دیا جو پاکستان کا کیس آئی سی جے میں لڑا ہے. انہوں نے آرڈیننس کے ذریعے اس کو انارو دیا، اس نے رد کر دیا کہ میں نہیں لڑا. اب یہ خان صاحب کو جو میسج دے رہے ہیں، آج آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ بول رہے ہو وہ فائدہ آپ نہیں اٹھاؤ گے. اسٹیٹ اگر ہم اس میں نہ ایکسیپٹ کرتے تو ہماری یہ انٹرنیشنل لا کے تحت ہم اس کو نہیں کر سکتے تھے. اپوزیشن کی وجہ سے عمران خان صاحب نے 100% آپ دیکھیں، ہم جب جاتے تھے تو یہ تیاریاں شروع کر دیتے تھے، ہم واپس آتے تھے. پھر یہ اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ایک دفعہ لابی گئے، کبھی چیمبر گئے، کسی طریقے سے یہ کہ آپ کو نکالنا چاہتے تھے، آپ نکلیں تاکہ سکون سے چلیں. اچھا ہمارے پاس بھی کچھ انفارمیشن ان کے پاس، ابراہیم صاحب کا نام نہیں ابراہیم صاحب لوگ ہیں، انہوں نے زندگی میں کوئی ایسی بات کی ہوتی تو لیتا. لیکن آخری بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، جس طرح انہوں نے خان صاحب کو میسج دیا، آج اتفاق دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے کہا، بولے اتنا زور لگا کے یہ جبر کر رہے ہو لیکن اس کا فائدہ آپ کو نہیں، بینیفیشری کوئی اور ہوگا. ڈاکٹر عفران صاحب لاسٹ کامنٹ جی. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ای وی ایم کا جو معاملہ ہے اس کو یہ حکومت کے لیے کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے، کیونکہ دیکھیں آصف زرداری صاحب کا جو اشارہ ہے وہ کہیں آپ کی طرف تو نہیں ہے کہ بویا انہوں نے ہے، فصل کے جو پھل ہیں وہ آپ کو ملیں گے؟ نہیں، ہمیں تو اللہ کے فضل سے ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی سپورٹ کی ہم ویسی جیت جائیں گے الیکشن، لیکن یہ گلے کسی اور کے نہ پڑ جائے کسی اور ٹائم پہ. ٹھیک. ڈاکٹر عفران صاحب، آغا صاحب اور ابراہیم خان صاحب، اعتزاز صاحب بھی ہمارے پروگرام میں تھے. تمام مہمانوں کا شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.